کیا آپ جانتے ہیں کہ 2015 میں پاکستان کو ایک جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی اور پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا؟ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی ایک نیول وارشپ اس جنگ کی جگہ کے اوپر آلریڈی موجود ہے۔ صرف ایک وارشپ نہیں بلکہ اس جگہ سے آنے والی ایک کشتی جو کہ پاکستان آ رہی تھی اس کے اوپر اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہاں پر کیا جنگ ہو رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کون کون سے پلیئرز انوالو ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں ریڈ سی کی۔ جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ یہ ایک سمندر ہے اور یہ تجارت کے لیے ایک بہت اہم گزرگاہ سمجھا جاتا ہے پوری دنیا کی تجارت کے لیے۔ اس ایریا کے اندر ایک کانفلکٹ جاری ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا کی نظریں اس ایریا کے اوپر مرکوز ہیں۔ آپ کو اس کی تمام تفصیلات دوں گا بٹ آپ کو پہلے ایریا کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سو بیسیکلی ریڈ سی یمن، سعودی عرب، ایجپٹ کے درمیان جو ساحل ہے اور اس میں افریقی ممالک جن میں ایریٹریا، جیبوتی اور صومالیہ بھی شامل ہیں، اور یہاں پر جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ صرف ان ممالک کی آپس میں ٹریڈ نہیں ہوتی بلکہ دنیا بھر کے اندر سپلائز اس ایریا سے جاتی ہیں، اس ایریا سے ہو کر جاتی ہیں، خاص طور پہ انرجی سپلائز۔ انرجی کی بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آگے جا کے میں آپ کو اس کی سگنیفیکنس بتاؤں گا۔ آپ نے سوئز کینال کا نام تو سنا ہی ہوگا، سوئز کینال جو کہ ایجپٹ میں ہے۔ یہ بالکل ریڈ سی کو کنیکٹ کرتا ہے میڈیٹرینین سی کے ساتھ، اور اسینشلی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایشیا اور افریقہ کو کنیکٹ کرتا ہے یورپ کے ساتھ، تو اس کی امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، تجارت کی بات تو ویسے ہوتی رہتی ہے، جب بھی کسی جنگ وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو لوگ تجارت کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں، بٹ ریڈ سی کی سگنیفیکنس یا اہمیت مذہبی کتابوں میں بھی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی بات کر لیں تو قرآن کریم کے اندر جو واقعہ درج کیا گیا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں عصا مارتے ہیں تو وہ دو حصوں میں ہو جاتا ہے، تو وہ ریڈ سی ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی ریفرنس آپ کو بائبل یا انجیل میں بھی ملے گا۔ ریڈ سی یا اس سے متعلق جو ٹریڈ ہے اس میں ایک اہم علاقہ ہے باب المندب کا۔ باب المندب ایک چھوٹا سا پیسج وے ہے، گزرگاہ ہے جو کہ جیبوتی اور یمن کے درمیان ہے۔ ایسٹرن سائڈ کے اوپر یا مشرقی سائڈ کے اوپر آپ کو یمن ملے گا، اور اگر مغربی سائڈ جائیں تو آپ کو افریقہ میں جیبوتی ملے گا، اور اس کے درمیان سے شپس گزرتی ہوئی سوئز کینال تک جاتی ہیں اور سوئز کینال سے آگے یورپ تک جاتی ہیں۔ بٹ باب المندب جو ہے کیونکہ وہ ایک اسمال پیسج وے ہے، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو عام زبان میں اگر کہیں تو چوک پوائنٹ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس ایریا کو چوک کر دیں تو آپ جو ٹریڈ کے اہم علاقے ہیں ان کو چوک کر سکتے ہیں۔ تو چوک کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس ایریا کو چوک کرنے میں سب سے اہم رول ہے وہ یمن کے اندر موجود حوثی باغیوں کا ہے۔ آپ نے ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ ان کا نام سنا ہوگا، نیوز میں نام سنا ہوگا، بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حوثی باغی کون ہیں اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کو ان کی تھوڑی سی ہسٹری میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ حوثی بیسیکلی یمن میں رہتے ہیں اور اس وقت انہوں نے یمن کا ایک میجر پورشن ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، جس میں وہاں کا دارالحکومت صنعا بھی شامل ہے۔ بیسیکلی یمن کا جتنا بھی مغربی علاقہ ہے حوثی باغیوں کے پاس اس کا کنٹرول ہے، اس کا میجر کنٹرول ان کے پاس ہے، اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ فالو کرتے ہیں شیعہ اسلام کو، اور شیعہ اسلام کے اندر بھی ایک اور سیکٹ ہے جس کو زیدیز کہا جاتا ہے۔ شیعہ مذہب کے جو فالوورز ہیں وہ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، بٹ ان کی جو میجورٹی ہے وہ آپ کو ایران میں نظر آتی ہے یا دیگر ممالک میں نظر آتی ہے۔ ایون پاکستان کے اندر بھی جو میجورٹی آف دا شیعہز ہیں وہ زیدی نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق دوسرے سیکٹ سے ہے۔ زیدیز بیسیکلی ان کا ماننا ہے کہ حضرت علی کے جو پڑپوتے تھے جن کا نام زید تھا ان سے ان کی نسبت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت زید نے بنو امیہ کی جو ڈینسٹی تھی ان کی جو خلافت تھی اس کے خلاف انہوں نے علم اٹھایا تھا اور جنگ کی تھی، اور انہیں ایز این استعارہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک استعارہ تھے۔ یہاں پر ایک تصحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام زیدی حوثی نہیں ہیں۔ سو یہ حوثی آئے کہاں سے؟ یمن کے اندر بیسیکلی حوثی کافی سالوں سے موجود ہیں۔ یمن کا جو ناردرن پارٹ ہے جو کہ سعودی عرب کے ساتھ سرحد جڑتی ہے، اس علاقے کا نام ہے سادہ۔ سادہ کے علاقے کے اندر حوثیز ہیں، ان کی کنسنٹریشن وہاں پر سب سے زیادہ ہے۔ حوثیز معرض وجود میں کیسے آئے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیدیز یمن کو ہمیشہ سے رول کرتے رہے ہیں۔ انفیکٹ یمن کی جو میجر تاریخ ہے اس میں ان کے جو رولرز ہیں وہ زیدی ہی رہے ہیں۔ حوثیوں کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے، انفیکٹ 1990 سے آپ کو ان کی موومنٹ زیادہ سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
1990s میں انہوں نے اپنی ریزسٹنس کا آغاز کیا علی عبداللہ صالح کے خلاف، جو کہ تقریباً 33 سال سے حکومت کے اوپر براجمان تھے۔ حوثی جو نام ہے وہ لیا گیا ہے ان کے سربراہ سے، ان سے نسبت ہے حسین الحوثی، ان کے فاؤنڈر تھے، ان کے سربراہ تھے۔ 1990s کے اندر ان کی جو ریزسٹنس ہے علی عبداللہ صالح کے خلاف وہ جاری رہی، مگر جو اہم موڑ ہے وہ 2003 میں آیا، جب علی عبداللہ صالح نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا۔ 2003 میں اس وقت عراق وار بھی جاری تھی، اور بہت سے مورخ کہتے ہیں کہ جو حوثی کی جو آرمڈ سٹرگل ہے وہ کیونکہ امریکہ اس خطے میں آیا تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے حوثی ایسے ہیں جو اس وجہ سے ریڈیکلائز ہوئے تھے یا موٹیویٹ ہوئے تھے آرمز اٹھانے میں، کیونکہ امریکہ اس علاقے میں آ چکا تھا۔ اور اسی وقت انہوں نے اپنے جماعت کے سلوگن کے اندر امریکہ مرد آباد کا سلوگن ایڈ کیا۔ 2004 کے اندر ایک اہم انسیڈنٹ ہوا جب حسین الحوثی کو علی عبداللہ صالح نے قتل کر دیا۔ ان کے قتل کے بعد اس جماعت کو ایک نئی شیپ ملی، ان کے بھائی نے ان کی جگہ ٹیک اوور کر لیا۔ 2010 میں ایک سیز فائر ہوا، بٹ 2011 کے جو عرب سپرنگ ہے اس میں جب یمن کی حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہوئے تو حوثی بھی دوبارہ ایک بار سامنے آ گئے، اور 2015 جنوری 2015 میں انہوں نے سنا کے اوپر قبضہ کر لیا، سنا جو کہ یمن کا دارالحکومت ہے، اور علی عبداللہ صالح کو حکومت سے نکال دیا۔ تو یہ تو حوثیوں کی تاریخ اور ان کی آئیڈیالوجی تھی۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حوثیوں کو سپورٹ کون کرتا ہے، جو ابھی وہاں پر کرائسس ہے وہ کیا ہے، کون کون سے سٹیک ہولڈر ہیں۔ بٹ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند آیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا، کیونکہ یہ ایک کریش کورس ہے۔ اگر آپ صرف اس شارٹ سی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس پورے خطے کی موجودہ سیاست کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ خیر، بات کرتے ہیں کہ حوثیوں کو سپورٹ کون کرتا ہے۔ عام تاثر حوثیوں کے بارے میں یہ ہے، انہیں ایران یا حزب اللہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز نے بھی الزام لگایا ہے کہ وہ حوثیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بٹ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایران اور حوثیوں کے آپس میں مذہبی اختلافات ہیں، کیونکہ جو شیعہ اسلام حوثی فالو کرتے ہیں وہ قدرے مختلف ہے جو شیعہ اسلام ایران کے اندر فالو کیا جاتا ہے، یا ایون پاکستان میں بھی جو فالو کیا جاتا ہے۔ 2015 میں جب انہوں نے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ یمن کے اندر جو حکومت موجود تھی علی عبداللہ صالح کی، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس وقت یمن اور سعودی عرب کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہوا، جو جنگ میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 کے اندر جس میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ جب سعودی عرب نے اپنی فورسز کو موبلائز کرنا شروع کیا تو اپریل 2015 میں پاکستان کو اپروچ کیا گیا and expressed the hope that Pakistan would join the coalition for Operation Decisive Storm by contributing aircraft, naval vessels and ground troops. پارلیمنٹ نے اس وقت یہ قرارداد پاس کی کہ پاکستان اس پورے کرائسس کے اندر نیوٹرل رہے گا۔ پاکستان نے تو اپنی نیوٹرلٹی کا اعلان کر دیا، مگر ایران کے اوپر ابھی بھی الزام یہ ہے کہ وہ حوثیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سعودی عرب یا حوثیوں کی جو جنگ جاری ہے جس میں ابھی کچھ سیز فائر چل رہا ہے، بٹ پچھلے کچھ سالوں میں بہت بڑے لیول کے اوپر جنگ ہوئی۔ انفیکٹ حوثیوں نے سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ راکٹ اور ڈرون حملے کیے ہیں، ایون یہ اٹیکس یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا متحدہ عرب امارات تک بھی جا چکے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان جس نے 2015 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، کیسے اس کی ایک وارشپ وہاں پر پہنچ گئی ہے اور کیسے پوری دنیا کی نظریں اس خطے کے اوپر ہیں۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جب اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا تو بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے اوپنلی آ کر اسرائیل کو کنڈیم کیا۔ حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا اور آفیشلی ڈکلیئر کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور یہاں سے ریڈ سی کے اندر ایک کرائسس کی سچویشن پیدا ہونا شروع ہوئی۔ یمن نے اعلان کیا کہ جو بھی تجارت ریڈ سی کے ذریعے اسرائیل کے لیے ہوتی ہے اس کو وہ نشانہ بنائیں گے۔ صرف اعلان ہی نہیں کیا، انفیکٹ 19 دسمبر کو ایک جہاز جس کا نام گلیکسی لیڈر تھا وہ ریڈ سی سے گزر رہا تھا، حوثیوں نے اس جہاز کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ حوثیوں نے اعلان کیا کہ یہ حملے وہ جاری رکھیں گے، اور اس واقعے سے لے کر ابھی تک تقریباً 16 اور ایسی شپس ہیں جن کے اوپر رپورٹڈلی اٹیک ہو چکا ہے، جن میں سے ایک شپ ایسی بھی ہے جو کہ سعودی عرب سے چلی تھی پاکستان آنے کے لیے، اور اس کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس شپ نے کراچی آنا تھا۔ 31 دسمبر کو امریکہ نے ایک اٹیک کیا 3 حوثی کشتیوں کے اوپر، جس میں 10 حوثی مارے گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ریڈ سی کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر کوئی جان گئی ہو، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے تھے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ لاس آف لائف وہ رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ اور یہی وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ریڈ سی کے تھرو جو ٹریڈ ہے اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ ٹریڈ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس علاقے کے اندر جو پارٹنرشپس ہیں، جو الائنسز ہیں، اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے۔
ایک تو یہ کہ جو سعودی عرب ہے اس نے پچھلے 7-8 سال کے اندر بہت زیادہ جنگ کی ہے حوثیوں کے ساتھ، مگر ابھی ریسنٹلی ان کا فوکس شفٹ ہو چکا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے یا جو حالات تھوڑے سے نارمل ہیں ان کو مینٹین کیا جا سکے. بٹ دوسری طرف امریکہ بہت کنسرنڈ ہے، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ اسرائیل کی شپس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو امریکہ کا اس کے اوپر کنسرن ہے. اسی لیے امریکہ نے ایک 10 ممالک پر مبنی ایک جوائنٹ پیٹرولنگ فورس بنائی ہے جو کہ ریڈ سی کے اندر پیٹرولنگ کرتی ہے، اور کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. امریکہ نے بہت سارے حوثی ڈرون ہیں ان کو مار گرایا ہے اور کچھ راکٹس کو بھی روکا ہے جو کہ اسرائیل کی جانب جا رہے تھے. امریکہ کی یہ جو 10 ممالک کی فورس ہے اس کے اندر بہت سے ممالک ہیں، زیادہ تر مغربی ممالک ہیں. صرف آپ کو ایک بحرین شاید اس میں نظر آئے گا جو کہ مغربی ممالک کی فہرست میں نہیں ہے، بٹ باقی ممالک اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کینیڈا ہے، برٹن ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے. ان ممالک پر مبنی یہ فورس بنائی گئی ہے جو کہ پیٹرولنگ کر رہی ہے. سو بیسیکلی اس وقت ریڈ سی کے اندر ان 10 ممالک کی الائنس اور جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ تمام کے تمام اس کانفلکٹ کا حصہ ہیں. تو امریکہ نے تو اپنی اتحادی فورس وہاں پر لانچ کی ہے، بٹ پاکستان نے بھی 1 دسمبر 2023 کو اپنی ایک وار شپ جس کا نام تغرل ہے اس کو گلف آف عدن جو کہ ریڈ سی میں ہی ہے وہاں پر لانچ کیا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر یہ رپورٹس بہت زیادہ تھی کہ جو پاکستان آنے والی شپس ہیں ان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. سو پاکستان نے اپنی وار شپ آلریڈی ڈپلوائے کر دی ہوئی ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں تجارت کی اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کی. سب سے پہلے تو آپ کو جو روٹ ہے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے تھرو جو تجارت ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. دنیا کی تجارت کا 12% ریڈ سی کے تھرو گزرتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ ریڈ سی یورپ اور ایشیا اور افریقہ کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. بٹ انرجی خاص طور پہ جو کنٹینر کے ذریعے سمندروں کے تھرو جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کا 30% حصہ ریڈ سی کے تھرو جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر جو انرجی ایکسپورٹس ہیں وہ سعودی عرب سے، قطر سے، ایران سے، ان ممالک سے مغرب کو جاتی ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو مغرب کو، خاص طور پہ یورپ کو، اپنی جو انرجی سپلائز جو انہیں روس سے ملا کرتی تھی اس کو خطرات لاحق ہوئے. تو انہوں نے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم ڈیل سائن کیا تھا LNG کی پروویژن کے اوپر، اور وہ LNG کی جتنی بھی سپلائی ہے وہ یہیں سے ہو کر یورپ تک جاتی ہے. تو اگر اس ٹریڈ روٹ کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے تو جو انرجی سیکیورٹی ہے یورپ کی وہ خطرے میں آ جاتی ہے. اگر یہ روٹ استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کے بدلے اگر آپ کو دوسرا روٹ استعمال کرنا ہے جو کہ افریقہ سے گھوم کر یورپ جاتا ہے، تو اس سے جو اگر آپ کراچی سے لے کر اسپین کی جو پورٹ ہے المیریا وہاں تک کا اگر آپ ڈسٹینس کیلکولیٹ کریں تو کراچی سے ریڈ سی سے ہوتے ہوئے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو تقریباً 8,500 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے. بٹ اگر آپ ریڈ سی کو استعمال نہیں کریں گے اور آپ کراچی سے جائیں گے افریقہ سے گھومتے ہوئے ریڈ سی کو بائی پاس کرتے ہوئے تو آپ کو تقریباً 20,000 کلومیٹر یعنی آپ کو 2.5 گنا جو ہے وہ آپ کے سفر میں اضافہ ہوتا ہے. اور انرجی کے علاوہ آپ جو چائنا کی ٹریڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ریلائنٹ ہے. چائنا نے بہت ساری بیسز یہاں پر ڈیولپ کرنا شروع کی ہیں، بہت زیادہ انفلوئنس اپنا یہاں پر کریٹ کرنا شروع کیا. خاص طور پہ جو ان کا 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو ہے اس کے اندر میری ٹائم سیکیورٹی اور نیول ٹریڈ روٹس بہت زیادہ امپورٹنس ہے ان کی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو چائنا کی ایکسپورٹ ہے یورپ کو وہ تمام کی تمام یہیں سے ہو کر جاتی ہے. سو چائنا کے لیے بھی یہ ایک وریسم ایشو ہے کہ ان کی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں سے ڈسرپٹ ہو سکتی ہے. یہ کچھ سٹیکس ہیں جو کہ اس وقت داؤ پر لگے ہوئے ہیں. سب سے بڑا سٹیک یہ ہے کہ عالمی معیشت کو غیر مستحکم کر سکتا ہے اگر یہ کانفلکٹ ایسکلیٹ کرتا ہے. تو جب یہ حملے ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد ٹریڈ کسی لیول کے اوپر ڈسرپٹ ہوئی ہے. 4 جو بڑی کنٹینر کمپنیز ہیں جو کہ شپنگ کمپنیز ہیں جو دنیا بھر کی تجارت کو کیری کرتی ہیں، ان میں سے 3 کمپنیوں نے ایک ٹائم کے اوپر اعلان کر دیا تھا کہ وہ یہاں سے اپنی کوئی بھی شپ نہیں بھیجیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کرائسس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر دوبارہ مہنگائی آ سکتی ہے. ایک مہنگائی جو کہ کووڈ کے دوران آئی تھی اس کے بعد سے ابھی دنیا ایک سٹیبل سچویشن پر نہیں آئی، اور اس کے ساتھ اگر یہ والا کرائسس شروع ہو جائے گا تو مہنگائی ہی مہنگائی ہوگی. پاکستان کے اندر جو سالٹ ایکسپورٹ کرنے والی انڈسٹری ہے اس نے بیان جاری کیا ہے کہ یہ والا جو کرائسس ہے اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو پاکستان سالٹ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اسی روٹ کے تھرو جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہے، اور انشورنس کاسٹ کی وجہ سے ان کے لیے ٹریڈ کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو تجارت کی بات تو ہم نے کر لی. اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ایشو ایک انٹرنیشنل یا ایک ریجنل کنفلکٹ میں بدل سکتا ہے. ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب بہت زیادہ کوشش ہے، امریکہ وہ بھی بہت زیادہ کوشش ہے کہ کسی لیول کے اوپر یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایسکلیٹ نہ ہو. سعودی عرب کی جو کوشش
اپروچ ہے اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جو امریکہ نے 10 ممالک کی الائنس بنائی تھی اس میں سعودی عرب شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وقت اس تمام کرائسس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ مگر سعودی عرب نے 7 سال گزارے ہیں یہاں پر اس علاقے کے اوپر حملہ کرتے ہوئے، بٹ وہ خاطر خواہ یہاں پہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا کر حوثیوں کے خلاف کر سکے اور انہیں کہیں کہ یہ جنگ اب صرف ہماری نہیں ہے، جیسے انہوں نے پاکستان کو 2015 میں کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اب ویسے وہ پوری دنیا خاص طور پہ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے یہ جنگ لڑیں۔ بٹ امریکہ بھی ابھی کوشش ہے، اس نے آل آؤٹ جا کر حوثیوں کی جو بیسز ہیں ابھی تک اس کے اوپر کوئی حملے نہیں کیے، کیونکہ ابھی جو کانفلکٹ اسرائیل اور غزہ کے اندر چل رہا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کنٹین کیا جا سکے، کیونکہ یہ جو کرائسس ہے یہ خود سپل اوور ہے اسرائیل اور غزہ کی کرائسس کا، اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ کرائسس وہیں کا وہیں رکا رہے۔ اور آخر میں ملٹری ایکشن جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر الارم بیلز بجائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حوثیوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ یہ حملے اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک اسرائیل غزہ کے اندر اپنی جنگ کو ختم نہیں کرتا اور جب تک غزہ کے اندر انسانی بنیادوں کے اوپر امداد الاؤ نہیں کی جاتی۔ اور حوثیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور امریکہ جو کہ ابھی کوشش ہے، مگر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی کوئی شپ یا امریکہ کی کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اس علاقے کے اندر ایک ریجنل وار کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جس کے اندر شاید پاکستان کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے، بیکاز پاکستان بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس علاقے کا ایک سٹیک ہولڈر بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو ریڈ سی کے اوپر کریش کورس ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہیں تو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔